فی الحال ہم بانی کے بچوں کی بات کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب وہ کہہ رہے ہیں اگر ہم پاکستان نہیں بھی جا سکے تو بیرون ملک سے ہی والد کی مدد کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ صدر ٹرمپ کا بھی انہوں نے نام لیا۔ کیا انہیں کامیابی مل سکتی ہے خان صاحب کی مشکلات کم کرنے میں؟ کوشش کرنے سے تو آپ روک نہیں سکتے نا کسی کو، اور کسی کی خواہش ہے یا چاہتے ہیں کہ کچھ ہو جائے تو اس سے تو نہیں روک سکتے۔ باقی رہا کہ صدر ٹرمپ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا اب ان کے مفادات کے حوالے سے کہ مدد کریں، کس طرح کی مدد کریں، کیوں مدد کریں۔ باقی رہا جہاں تک ان کے پاکستان آنے کا تعلق ہے بچوں کا، وہ پاکستانی کانٹیکس سے باہر ہیں، لہٰذا یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ موومنٹ میں حصہ لیں گے یا موومنٹ میں آگے کوئی کریں گے، وہ سمبلزم کے طور پہ پارٹی ان کو استعمال کرنا چاہتی ہے کیونکہ کرائسس کی سچویشن ہے، اور جو پی ایم ایل یا پی ٹی آئی ہے وہ اس وقت نارمل فنکشننگ پارٹی نہیں ہے، اس پہ وہ کرائٹیریا آپ نہیں لگا سکتے جو کہ ایک نارمل فنکشننگ پارٹی پہ ہوتا ہے۔ آپ نے کہا پارٹی انہیں استعمال کرنا چاہتی ہے، پارٹی حقیقتاً استعمال کرنا چاہتی ہے یا صرف علیمہ خان نہیں، صاحبہ؟ استعمال کرنے کا لفظ نہیں میں استعمال کرتا، وہ جو ہے نا اس کو سمبلزم کے طور پہ کہ وہ اس سے موبلائزیشن ہوگی، جو کہ میرے نزدیک نہیں ہوگی کیونکہ وہ کانٹیکسٹ میں نہیں ہے۔ یا تو یہ ہوتا نا کہ وہ یہاں آباد ہوتے رہتے، پاکستان کے حالات کا پتہ ہوتا اور پھر وہ کوئی ایک رول پلے کرتے، تو اس طرح باہر سے آ کے تو آپ موومنٹ نہیں چلا سکتے نا۔ تو ملنے کے لیے آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا ایک امپیکٹ ہوگا جب وہ آئیں گے، لیکن یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ موومنٹ میں حصہ لیں گے یا موومنٹ کو کوئی خاص ڈائریکشن دے سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پارٹیز جو ہیں نا، جب حالات کن پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں ایک موومنٹ چلتی ہے، اس وقت جو ہے نا کوئی بھی پارٹی موومنٹ چلانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو اعتماد اب پارٹیز پہ کم ہے، اور اس کی وجہ سے کوئی آؤٹ آف دی وے جانے کو تیار نہیں ہے۔ یا تو یہ ہو نا کہ ان کو یہ امید ہو کہ اس موومنٹ سے ان کی زندگی کچھ بہتر ہو جائے گی، تو وہ تو کوئی ایسے آثار نظر نہیں آتے۔ اس وقت تو لڑائی بڑے لوگوں کی ہے پاکستان کے اندر، اور عوام پس رہے ہیں، عوام پستے رہیں گے، عوام کی بہتری کا تو کوئی سوچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، فرصت ہی نہیں ہے کہ عوام کی بہتری سوچی جائے۔ تو بڑے لوگوں کی جنگ ہے، تو دیکھتے ہیں اس جنگ میں کون جیتتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ وہ جنگ ہے نا، جمہوریت کی جنگ ہے، مختلف لوگوں کی انا کی جنگ ہے، کسی کو ایڈوانٹیج ہے اپنی انا کو مضبوط کرنے کے لیے کیونکہ وہ ریاستی قوت ان کے ساتھ ہے، کسی کے پاس انا کو آگے چلانے کی اپرچونٹی نہیں ہے، لیکن وہ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے میرے نزدیک پاکستان کی سیاست جو ہے نا وہ ایک ایسی جگہ آ کے رکی ہوئی ہے کہ نہ یہ آگے جا رہی ہے نہ یہ پیچھے جا رہی ہے، اور اس سے پاکستان کے حالات کے بہتر ہونے کے امکانات جو ہے وہ بالکل ہمیں نظر نہیں آتے۔ آپ کہہ رہے ہیں سیاست میں ایک جمود کی سی کیفیت ہے جو کہ بالکل ملک کے لیے بہتر نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہا جا رہا ہے کہ اس دورے سے ایک روز قبل پاکستان نے ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے عزم کا اظہار بھی کیا ہے، تو اس دورے کو امریکہ کس نظر سے دیکھ رہا ہوگا؟ دیکھیں، وہ پاکستان فورن آفس کا سٹیٹمنٹ ہے جو آپ تذکرہ کر رہے ہیں کہ پاکستان فورن آفس نے یہ کلیم کیا ہے، ایکچولی کیا ہوا ہے اس کا ہمیں کوئی علم ہو نہیں سکے گا۔ امریکہ جو ہے نا وہ اس قسم کے دورے کو مانیٹر کرتا ہے، لیکن کوئی اتنا زیادہ وہ فکر مند اس لیے نہیں ہوگا جب تک کہ کوئی زیادہ قسم کی ٹریڈ یا گیس کا کوئی ٹرانسفر کا کوئی سلسلہ اگر بنتا ہے تو اس میں پھر ایران کے متعلق امریکہ تشویش ظاہر کرے گا۔ اس دورے کو تو اس انداز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جو ایران اور پاکستان کے تعلقات ٹھیک ہے وہ سویلائزیشنل کلچرل تو تھے، لیکن دونوں میں عدم اعتماد موجود رہا ہے، اور ایران پاکستان کا ایک ڈیفیکلٹ نیبر رہا ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ اب جو حالیہ واقعہ جس کا بھی تذکرہ ہوا ہے اس کی وجہ سے ایران کے رویے میں تبدیلی آئی ہے جو ہمیں ریفلیکٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، بلکہ ایران میں تو ایک نغمہ ریلیز ہوا ہے تشکر پاکستان کا،
جو کہ وہ میڈیا میں موجود ہے اس وقت. لیکن امریکہ کا رویہ تو مزید سخت ہوا ہے نا ایران کو لے کر. تو ہمارے تجارتی تعلقات ایران کے ساتھ کیا وہ ہضم ہو سکیں گے؟ پھر گیس پائپ لائن کا ہو منصوبہ بھی سکیں گے، اگر ہوں گے تبھی ہو سکیں گے نا. اس وقت پاکستان اور ایران میں ٹریڈ بہت لمیٹڈ ہے. اگرچہ ہم نیبر ہیں، ہم بڑی تاریخی رشتوں کی باتیں کرتے ہیں، لیکن عملی طور پہ ریلیشن شپ بہت محدود ہے. آپ کی تھوڑی بہت وہ ٹریڈ، وہ بارڈر ٹریڈ ہوتی ہے، وہ بند ہو جاتی ہے وقتاً فوقتاً. اچھا، دوسرا جو بائی لیٹرل ٹریڈ ہے وہ بڑی محدود قسم کی ٹریڈ ہے. تو اگر تھوڑی بہت تو اضافہ ہوتی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل چیز تو یہ ہے کہ کیا پاکستان جو گیس کا پروجیکٹ ہے اس کو ریوائیو کرے گا. وہ فی الحال نہیں کر سکتا پاکستان، کیونکہ اس سے پھر مسائل پاکستان کے لیے پیدا ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ وزٹ پاکستان کے لیے بھی اور ایران دونوں کے لیے یوزفل ہے. دونوں میں کم از کم ایک اعتماد کی فضا جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، اور پاکستان کے لیے لازم ہے کہ کچھ نیبرز کے ساتھ تو تعلقات اچھے ہوں اس کے. ایک صرف چین ہی رہ گیا ہے جو تعلقات خراب نہیں ہونے دیتا. تو اس لحاظ سے اس وزٹ سے یہ ڈیفینیٹلی فائدہ جو ہے ہوگا. باقی رہا اگر آپ بارڈر ٹریڈ کو بڑھائیں اور اس کے علاوہ بائی لیٹرل ٹریڈ ان آئٹمز کی ہو جو کہ نان ملٹری آئٹمز ہیں، تو پھر شاید کوئی اتنا اعتراض نہیں ہوگا. تو اس لیے ایک اپرچونٹی ہے ٹریڈ کی، اور ایران کی بھی مجبوری ہے. دیکھیے ایران کی مجبوری یہ ہے کہ اس کو ٹریڈ کی ضرورت ہے، کیونکہ امریکہ کی سینکشنز کی وجہ سے اس کی بہت سی ٹریڈ محدود ہو گئی ہے. پاکستان کے ساتھ یہ ہے چونکہ بارڈر لنک ہے تو چیزوں کی موومنٹ آسان ہے اور خرچ بھی کم ہوتا ہے. فریٹ کے چارجز جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں. اسی طرح پاکستان ایران سے چیزیں لیتا ہے. آپ کے ہاں فروٹ بہت سا وہاں سے آتا ہے، اور اس کے علاوہ بلوچستان میں بہت سی چیزیں وہاں سے ملتی ہیں جو سمگل بھی ہوتی ہیں، ٹریڈ بھی ہوتی ہے. تو اگر آپ اس کو ٹریڈ میں کنورٹ کر دیں، خاص کر بارڈر ٹریڈ میں کنورٹ کر دیں، تو اس سے یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر بھی غربت اور افلاس کے مسئلے کو ایڈریس کرنے میں مدد جو ہے آپ کو ٹھیک ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں دونوں ممالک کے لیے یہ دورہ یوزفل دکھائی دے رہا ہے. ٹریڈ زون قائم کرنے کی بات ہو رہی ہے بارڈر پہ. نہیں، وہ تو پہلے بھی ہوئی ہے. آپ کے بارڈر ٹریڈ کے ایک پوائنٹ پہ بارڈر ٹریڈ موجود ہے، آج کل بند کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، باتیں تو ہو رہی ہیں لیکن عمل درآمد کس حد تک ہوتا ہے یہ بھی دیکھنا بھی باقی